4 مسئلوں میں سگریٹ کا جو مسئلہ ہے، پہلے ابھی سائنس ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت پر سائنس صرف اس بارے میں ڈسکس کرتی تھی کہ اس کے بو کے بارے میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کی بو اچھی ہے یا نہیں ہے. تو اس وقت پر علماء کرام، پرانے زمانے میں جو علماء کرام نے ڈسکس کیا، تو پیاز اور لہسن کی بو چونکہ اچھی نہیں لگتی، شریعت میں اس کو مکروہ، ناپسند کیا گیا، ڈسکریج کیا گیا. تو اس کی بنیاد پر علماء کرام پہلے کہتے تھے کہ سگریٹ مکروہ ہے، اور آج تک بھی بہت جگہ پر یہی فتویٰ جاری ہے. انڈیا میں خاص طور سے بہت زیادہ مشہور یہی فتویٰ ہے. لیکن جیسے ہی سائنس ایڈوانس ہوتے گئی تو سائنس، میڈیکل سائنس نے بتلایا کہ سگریٹ میں نہ صرف بو کا پرابلم ہے بلکہ میڈیکل ہیلتھ کا بھی پرابلم ہے، کیونکہ اس کے اندر نکوٹین اور اسی طریقے سے ٹار، یعنی وہ مادے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو سلو پوائزن، کیا انسان کے لیے سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ شریعت میں سلو پوائزن دینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آف لائف تھا، آپ کا مشن کیا تھا؟ سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 157، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. جو طیب چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ اس کے حلال کا اعلان کر دیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور جو خبیث چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو حرام کا اعلان کر دیں. خبیث فی النفس، خبیث فی العقل، خبیث فی الشرع، خبیث فی المزاج، جو بھی شریعت کے دائرے میں آ کر یا انسان کو نقصان، ہارم پہنچاتے، اس کو قتل کر ڈالتے ہیں، اس لیول کے سارے چیزیں میڈیکل ریزن کے بنیاد پر بھی یہ سارے خبائث حرام قرار دیے جائیں گے، کیونکہ شریعت میں خودکشی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پیسو اسموکر، یعنی آپ پیتے ہیں تو آپ کے دھوئیں کی وجہ سے دوسرے آدمی کے ناک میں، جو پی نہیں رہا، بادو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے ناک میں دھواں جاتا ہے، تو نتیجے میں وہ آدمی بعد میں جا کر بیمار ہو کر قتل بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی مر جا سکتا ہے. تو آپ کو قتل کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا بھی گناہ. تو اس بنیاد پر، اس بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ حرام ہے. اس کے باوجود بھی اسٹل اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں مکروہ والے فتوے کو مانتا ہوں، تو مکروہ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی چیز مکروہ اگر بار بار کی جائے تو وہ بھی حرام کے دائرے میں آتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بعد میں جا کر چین اسموکر تک بن جاتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنے مرتبہ یہ مکروہ کا عمل کر رہے ہیں آپ. بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو جو ریسیڈیول تھنگس ہے، یعنی انسان کے سانس میں کچھ پارٹیکلز جاتے ہیں، اور سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ساتھ کچھ پارٹیکل جاتے ہیں، یہ چیز میڈیکلی ثابت ہو چکی ہے. تو لہذا سگریٹ کو بھی آپ نہیں پی سکتے. اگر سگریٹ کوئی پیے گا تو اس سے بھی